بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں فوج کے بارے میں بہت کم پروگرام کرتا ہوں، اور ویسے بھی اگر فوج کے حق میں کوئی پروگرام کیا جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پروگرام سپانسرڈ ہے۔ کوئی سپانسرڈ نہیں ہے، کوئی کسی طرف سے کسی نے فرمائش نہیں کی ہے، لیکن جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر آئے ہیں، یقیناً پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھ گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو حکومتیں بنی ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار ہے، اور پھر اب ہائیبرڈ نظام کا اس ملک میں چرچا بھی ہوا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہائیبرڈ کا تو انگریزی ترجمہ یہی ہے، ملا جلا نظام، لیکن لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوجی اور نیم فوجی حکومت، عسکری اور غیر عسکری نظام۔ چلیں، بہرحال فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جب مئی کے مہینے میں بھارت کے دانت کھٹے کیے اور ایک فتح حاصل کی مار کے حق میں، تو اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ یہ ملاقات تو بڑی دنیا میں اس کو شہرت میں ملی کہ پاکستان میں جو عہدے کے لحاظ سے تیسرے چوتھی پوزیشن پہ آدمی آتا ہے، اسے امریکی صدر نے اپنے ہاں لنچ پر بلایا۔ لنچ پر بلانا بظاہر تو کوئی ایک معمولی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نو لنچ وداؤٹ کوئی فیس اس کا نہ دی جائے۔ فیس نہیں بلکہ یہ بلکہ تھا کہ ان کو ایک عزت دی گئی، اور عزت کی باعث یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس آدمی سے ملنا چاہتے تھے کہ جس نے بھارت کے دانت کھٹے کیے اور اسے فیلڈ مارشل بنایا گیا۔ بہرحال اس ملاقات کا چرچا رہا۔ اب 2 مہینے بعد پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر چلے گئے ہیں۔ ٹمپا سے خبر آئی ہے کہ انہوں نے امریکی سینٹ کام کے نئے سربراہ اور عسکری قیادت سے ملاقات کی ہے۔ جو نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو بنے ہیں جنرل ڈین کین، ان سے ملاقات کی ہے۔ وہاں سبکدوش ہونے والے کمانڈر جو یو ایس سینٹرل کمانڈ کے انچارج ہیں جنرل مائیکل ای کوریلا کی الوداعی تقریب تھی۔ یہ اس میں پاکستان کے آرمی چیف کا جانا اس لحاظ اہمیت کا حامل ہے کہ 2 ماہ بعد پھر پاکستان کی فوج کے سربراہ کے ساتھ پینٹاگان نے اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کیا ہے۔ آرمی چیف نے کوریلا کی قیادت پر ان پہ اعتماد کا اظہار کیا اور کہا ہمارے درمیان اچھے تعلقات رہے۔ یہ دوسرا دورہ 2 ماہ سے بھی کم مدت میں ہوا ہے، اور وہاں پر یہ دیکھیں دونوں ملکوں کے درمیان یہ بڑھتی ہوئی قربت ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اس لحاظ سے اہمیت بھی ہے کہ جی ایچ کیو اور پینٹاگان کے درمیان ہونے والی دوستی یا بڑھتے ہوئے تعلقات کر ہمارے اپنے ملک پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے دہشت گردی کے خلاف، اس کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ تو بہرحال بلومبرگ نے بھی لکھا ہے کہ عاصم منیر کا جو دورہ ہے یہ بہت بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ عاصم منیر صاحب نے وہاں پر پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کیا ہے، اور وہاں انہوں نے پیغام دیا ہے بھارت کو کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور یہ بات انہوں نے ایک پیغام ایسا ہے کہ جس کو بھارت محسوس کریں گے، سیریس لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف آخری فصیل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں ہو رہے بلکہ برین گین کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایک بڑی بات کہی کہ میرا دورہ واشنگٹن
پاک امریکہ تعلقات میں نئی جیت کی علامت ہے۔ تو یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کے آرمی چیف کو امریکہ پاکستان تعلقات تناظر میں دیکھا جائے تو یہ سمجھا جائے کہ امریکہ کی طرف سے بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ پاک چائنا تعلقات ہمارے اس کے تناظر میں بھی دیکھا جائے تو ہم اس معاملے میں تو بالکل کلیئر ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کو چین کا بھرپور تعاون حاصل ہے، اور ایسے اس صورتحال کو امریکہ نے بھی ایکسپٹ کر لیا ہے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے اس میں کوئی دراڑ نہیں ڈالی جا سکتی، لہذا یہ دوستی قائم ہے۔ اس کے مقابلے میں جہاں امریکہ کے مفادات ہیں، ہمارے ساتھ دہشت گردی کے معاملے میں تعاون کرنا ہے یا اس طرح کی اور دوسری چیزیں، یہ ساری صورتحال بڑی کلیئر ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں نہ تو ہم ایران کے خلاف کوئی کردار ادا کریں اور نہ ہی ہم کوئی ایسی بات اپنے اڈے دے رہے ہیں، بلکہ یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کا اس خطے میں اب رول بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد دوسری بار جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بلایا گیا تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اس لیے آج میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں جو لوگ عاصم منیر کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ صورتحال کس حد تک بدل چکی ہے۔ یہ لوگ جو کہتے تھے نا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ ہم پر دباؤ ڈالے گا، کہیں سے کوئی دباؤ محسوس نہیں ہو رہا۔ اگر دباؤ محسوس ہوتا، کہیں سے کچھ نظر آتا تو آج تک عمران خان رہا ہو چکے ہوتے۔ لیکن بہرحال یہ دوستی تو ہے پینٹاگون اور جی ایچ کو کے درمیان، اور جو دن بدن مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لحاظ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ان کو جو رہائی حاصل ہو رہی ہے وہ اگرچہ ایوب خان کی سطح پہ تو نہیں ہے کہ جب ایوب خان کا استقبال کرنے کے لیے کہ واشنگٹن ڈی سی کے ایئرپورٹ پر جانسن آئے تھے، یا جس طرح برطانیہ میں جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان کا استقبال ہوا اور اس میں ملکہ الزبیتھ نے شرکت کی۔ لیکن بہرحال یہ طویل عرصے کے بعد پاکستان کی کسی فوجی شخصیت کو غیر معمولی اہمیت مل رہی ہے، اور اس اہمیت کا اندازہ تو لگایا ہی جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور امریکہ کس قدر قریب ہوں گے۔ شکریہ۔